السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسا سوال جو ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے کہ آخر رزق، مال اور زندگی کے وہ کون سے اصول ہیں جن پر ایک صحیح، ایک بامقصد زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو یہی ہے ہمارا مرکزی سوال جس کا جواب ہم ڈھونڈیں گے، اور یہ کوئی صرف فلسفے کی بات نہیں ہے بلکہ ہم ایک عملی رہنمائی کی تلاش میں ہیں۔ اس کا جواب ہم ایک بہت ہی مستند اور گہرے علمی ماخذ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ گہرا جواب ہمیں ملے گا ایک قدیم اور نہایت معتبر کتاب تفسیر ابن عباس سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کلاسیکی متن ان ہمیشہ سے اہم سوالات کے بارے میں ہماری رہنمائی آخر کرتا کیسے ہے۔ چلیں تو شروعات کرتے ہیں پہلے اصول سے جو ہماری زندگی کی بالکل بنیاد ہے، یعنی رزق۔ یہ وہ پہلا ستون ہے جس پر باقی دو اصولوں کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ رزق ہے کیا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب صرف پیسہ یا دولت ہے، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا دائرہ بہت بہت وسیع ہے۔ سوچیں ذرا، جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے نا، ہماری صحت، ہمارا علم، گھر والوں کی محبت، یہاں تک کہ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، یہ سب رزق کی تو ہے۔ یہ سب رزق کی ہی الگ الگ شکلیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس رزق کو حاصل کرنے کا بنیادی اصول کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کے اس قول میں ملتا ہے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق کمانے میں مکمل ایمانداری اور انصاف سب سے اہم ہے۔ کسی کا حق مارنا یا ناپ تول میں کمی کرنا یہ رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس اصول کی اہمیت کا اندازہ یہاں موجود تفسیر کے اصل متن سے لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے، تفسیر ابن عباس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بہت سخت وعید اور سزا کا ذکر ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رزق کی پاکیزگی کا آغاز ہمارے معاملات کی شفافیت سے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رزق کمانے کا اصول تو سمجھ آ گیا کہ ایمانداری سب سے پہلے ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے اصول کی طرف، اور وہ ہے مال، یعنی جو رزق ہمیں ملا، اس سے جو مال حاصل ہوا، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ یہ مال ہماری ہمیشہ کی ملکیت نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اور امانت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ اسے امانت دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اس میں خیانت نہ کی جائے۔ یہ ایک سوچ ہی مال سے جڑے ہمارے ہر فیصلے کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اب جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس امانت کو استعمال کرنے کے دو بالکل مخالف راستے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک راستہ سود کا ہے جو مال کو تباہ کرتا ہے، اور دوسرا صدقہ و خیرات کا ہے جو بظاہر مال کم کرتا ہے لیکن حقیقت میں اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہاں ان دونوں راستوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف سود ہے جو دکھنے میں تو مال بڑھاتا ہے لیکن حقیقت میں انسان کو روحانی اور اصل بربادی کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور دوسری طرف صدقہ ہے جو بظاہر مال کم کرتا ہے لیکن اصل میں اس میں بے حساب برکت اور فلاح ڈال دیتا ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کون سا راستہ چننا ہے۔ سود کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ماخذ جو زبان استعمال کرتا ہے وہ انتہائی شدید ہے۔ یہ صرف کوئی مالی گناہ نہیں بلکہ اسے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس کے گہرے روحانی نتائج کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عمل انسان کے اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو ہی تباہ کر دیتا ہے۔ تو پھر مال کی امانت کو صحیح طریقے سے نبھانے کا راستہ کیا ہے؟ ماخذ ہمیں منصفانہ لین دین کے لیے یہ واضح اصول دیتا ہے۔ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں قرضوں کو لکھنا چاہیے، غیر جانبدار گواہ مقرر کرنے چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ لین دین میں کسی کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ تو آپ سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق اور مال کے یہ اصول ہماری زندگی کے اصل مقصد کو کیسے طے کرتے ہیں؟ آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اور یہاں آ کر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف رزق کمانا یا مال جمع کرنا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں دراصل ایک امتحان ہیں، ایک ٹیسٹ ہیں۔ اصل مقصد تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں اور امانتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اور ہم اس امتحان میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک بامقصد زندگی کا پورا خاکہ ان ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے ہر معاملے میں انصاف، ہماری کمائی میں پاکیزگی، مال خرچ کرنے میں سخاوت، ہر نعمت پر شکر گزاری، اللہ کے حکموں کی اطاعت، اور ہر امانت کی پوری ذمہ داری۔ یہی وہ اصول ہیں جو زندگی کو اصل معنی دیتے ہیں۔ اور یہ نقطہ ہر چیز کو اس کے حتمی مقصد سے جوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ ماخذ واضح کرتا ہے، ہماری زندگی ایک امتحان ہے اور ہمارا انجام پوری طرح ہمارے اعمال اور نیتوں پر منحصر ہے۔
کامیابی مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ اس امتحان میں سرخرو ہونے میں ہے۔ ہم اس تجزیے کا اختتام اسی فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں کہ اگر ہم زندگی کو مال و دولت جمع کرنے کی دوڑ کے بجائے ایک آزمائش سمجھنا شروع کر دیں تو یہ سوچ ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے، کامیابی اور ناکامی کے بارے میں ہمارے تصورات کو کیسے متاثر کر سکتی ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔